بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، تم سب نے عید الفطر، جس سے چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے، گزار لی ہے، مگر عید الاضحیٰ جسے بڑی عید کہا جاتا ہے وہ بھی آنے والی ہے۔ بڑی عید چھوٹی عید کے تقریباً 2 مہینے اور 10 دن کے بعد آتی ہے۔ چھوٹی عید تو شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ میں آتی ہے، اور بڑی عید شوال کا مہینہ گزر کر اور اس کے بعد ذی قعدہ کا پورا مہینہ ختم ہونے کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد 10 تاریخ کو آتی ہے۔ عید الفطر کو چھوٹی عید اور عید الاضحیٰ یعنی بقر عید کو بڑی عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹی عید کا صرف 1 دن ہوتا ہے اور بڑی عید کے 3 دن ہوتے ہیں، اسی لیے بڑی عید کے 3 دن تک قربانی کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور جس عید کے 3 دن ہوں ظاہر ہے کہ وہ اس عید سے بڑی ہوئی جس کا صرف 1 دن ہو۔ اس کے علاوہ چھوٹی عید کے موقع پر صرف عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن بڑی عید کے موقع پر عید کی نماز کے علاوہ قربانی بھی ہوتی ہے، اور جس عید پر 2 کام ہوں وہ اس عید سے بڑی ہوگی جس میں صرف 1 کام ہو۔ پھر چھوٹی عید کے صرف 1 دن روزہ رکھنا منع ہوتا ہے، اور بڑی عید کے موقع پر 4 دن تک روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے بقر عید کی عید کو بڑی عید کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، بڑی عید ہو یا چھوٹی عید ہو، دونوں عیدیں پوری دنیا کی مسلمانوں کے لیے خوشی منانے کے دن ہے۔ عید کے دنوں میں سب مسلمان اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور مہمان کے لیے اچھے کپڑے پہننا اور خوشی منانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ عید کے دنوں میں وہ اچھے کپڑے جو اپنے پاس ہو وہ پہنے اور خوشی منائے، اور بڑی عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے تو جانور کی قربانی بھی ضرور کرے۔ بڑی عید کے موقع پر جانور کی قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ویسے تو سال بھر کے سب دنوں میں ہی جانور ذبح ہوتے رہتے ہیں، اور مسلمان ذبح ہوئے جانوروں کا گوشت بھی کھاتے رہتے ہیں، لیکن بڑی عید کے موقع پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ سال بھر کے عام دنوں میں ذبح ہونے والے جانوروں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ عید کے موقع پر اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے، اور سال بھر ذبح ہونے والے جانوروں کو قربانی نہیں کہا جاتا۔ قربانی بڑی عید کے 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ ان 3 دنوں کے علاوہ جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے انہیں قربانی نہیں کہا جا سکتا، یہاں تک کہ اگر کسی نے بڑی عید کے دنوں میں قربانی کرنے کے لیے جانور خرید لیا لیکن عید کے 3 دنوں میں اس جانور کو قربانی نہیں کی تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قربانی کے دن ختم ہو گئے۔ پیارے بچوں، قربانی کے جانور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور پیارے جانور ہوتے ہیں، اور یہ جانور انسانوں کے پاس چند دن کے مہمان ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ان پیارے جانور اور مہمانوں کو اچھی طرح سے رکھنا چاہیے اور ان کی خوب خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ ان جانوروں کو مارنا، پیٹنا اور ان جانوروں کو کسی طرح سے تکلیف پہنچانا بہت بری بات ہے۔ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے، اور موسم کے مطابق ان کو گرم یا ٹھنڈی جگہ رکھنا چاہیے۔ ان کے اوپر چڑھ کر بیٹھنا یا ان پر سواری کرنا یا ان کی رسی پکڑ کر اس طرح کھینچنا کہ ان کا گلا گونج جائے، یہ بہت بری بات ہے۔ اسی طرح ان کے آرام میں خلل ڈالنا اور ان جانوروں کو آرام نہ کرنے دینا یا ان کو برا بھلا کہنا، ان سب باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ یہ بے زبان جانور اللہ تعالیٰ سے بد دعا کرتے ہیں اور ان کی بد دعا لگ جاتی ہے، اور اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بچوں، جانور انسانوں کی طرح زبان سے تو بول نہیں سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی تو جان رکھتے ہیں، اور ان کو بھی غمی خوشی کی باتوں سے غمی اور خوشی ہوتی ہے، اس لیے انہیں جب کوئی آرام پہنچاتا ہے، ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھتا ہے اور ان کو پیار کرتا ہے تو یہ جانور خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسا کرنے والے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، اور یہ جانور ان بندوں کو اچھی اچھی دعائیں دیتے ہیں، اور جو بندے ان جانوروں کو غم اور رنج پہنچاتے ہیں تو یہ جانور ان بندوں سے ناراض ہوتے ہیں اور ان پر غصہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں۔
پھر بعض دفعہ یہ جانور غصے میں آ کر حملہ بھی کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ بعض بندے اس حملے سے فوت بھی ہو جاتے ہیں، اور جو فوت نہ بھی ہو وہ زخمی ضرور ہو جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جانور غصے میں آ کر انسان کے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور چھوٹ کر بھاگ جاتے ہیں اور پھر ہاتھ نہیں آتے۔ اس طرح ان کی قربانی بھی نہیں ہو پاتی۔ اس سے تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ قربانی کے جانوروں کو تکلیف پہنچانا کتنا برا ہے، اور اس میں کیسے نقصان اور خرابیاں ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ قربانی کے جانوروں کی خدمت کرنا اور ان سے محبت پیار کرنا کتنے فائدے کی اور اچھی بات ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ جب تمہارے ہاں قربانی کے جانور آئیں تو ان سے پیار کرو، انہیں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ اور انہیں کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور جب قربانی کی جانور کی قربانی ہو جائے تو قربانی کے جانور کا گوشت کھانا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ قربانی کے جانور کا گوشت عام دوسرے گوشت کی طرح نہیں ہوتا۔ قربانی کے جانوروں کا گوشت کھانا ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو قربانی کا گوشت ثواب سمجھ کر کھانا چاہیے، اور اپنے دوسرے دوستوں، رشتہ دار اور غریبوں کو بھی قربانی کا گوشت دینا چاہیے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ لیکن بڑی عید کے موقع پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے حساب سے گوشت کھانا چاہیے، اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ پیٹ ہی خراب ہو جائے اور ہضم ہی نہ ہو۔ پیارے بچوں، جس جگہ قربانی کے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو وہاں سے فاصلے پر اور محفوظ جگہ رہنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ قربانی کا جانور ذبح کرنے اور پکڑنے والوں سے بے قابو ہو کر بھاگنے لگتا ہے، اور غصے میں آ کر جو بھی سامنے آئے اس کو مارنے لگتا ہے، یا بھاگتے ہوئے وہاں پر موجود بندوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور ان کو کچل دیتا ہے۔ ہر سال بڑی عید کے موقع پر ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں، کئی بندے فوت ہو جاتے اور کئی بندے زخمی ہو جاتے ہیں۔ بچوں، یہ کچھ باتیں تمہیں بڑی عید کے بارے میں بتلائی گئی ہے۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو، اچھے کام کرو اور غلط کاموں سے بچو، کیونکہ اچھے بچوں کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ جب انہیں اچھی اچھی باتیں بتلائی جاتی ہے تو ان پر عمل کرتے ہیں، اور جب غلط اور بری باتوں سے منع کیا جاتا ہے تو ان سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو چھوٹی عید کے بعد بڑی عید بھی خوشیوں کے ساتھ نصیب فرمائے، اور ہمیں پسند والے کاموں کو کرنے کی توفیق دے، اور ناراض کرنے والے کاموں سے ہم سب کو بچائے، اور عید کے دنوں میں ہم سب کو اچھے اور خوش نصیب مہمان بننے والا انسان بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں،